प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने मुझे और आपको फिर से ये मौका बख्शा है ताकि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को मिलकर सीखें। मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आज कलाम खुदा की जिन बातों को हम सीखने वाले हैं, यकीनन ये कलाम की बातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी और हम इन चीज़ों पर अगर अमल करें तो यकीनन हम अपने घरानों समेत सेम नहीं रहेंगे। आइए इससे पहले कि खुदा के कलाम की बातों को हम शुरू करें, हम एक दुआ करेंगे छोटी सी, ताकि पाक रूह हमारी इन चीज़ों को सीखने और सिखाने में मदद करे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावन जो तूने बख्शा के। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस इंटरनेट की सहूलत के लिए जिसके वसीले से हम तेरे कलाम को खुदा लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम में उन सब लोगों के लिए जो इस वीडियो के वसीले से खुदावन तेरे कलाम को सुने और सीखे, मैं उनके घरानों को और उनकी जिंदगियों को बरकत देता हूँ। खुदावन तेरा खादम होने के नाते ये चाहता हूँ खुदावन ये कलाम मुकद्दस की स्टडी जो हमने शुरू की है, ये कई कलीसियाओं को, कई घरानों को और कईयों की जिंदगियों को छुए और यीशु मसीह के नाम में बरकत के खुदा दरवाजे उनके लिए खुले। तेरा शुक्र हो। मैं पाक रूह की सहायता मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में पाक रूह हमारी मदद करे और जो कुछ हम सीखे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाइबल स्टडी का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने पहला पार्ट उसका आपके साथ शेयर किया, बेनिफिट्स ऑफ गॉड्स लॉ, खुदा के कानून के फायदे, और आज उसका पार्ट 2 है जिसको हम खुदा के फजल से सीखेंगे। मैं छोटी सी इसकी दोहराई करके कुछ चीजें आपको याद करा के फिर आगे बढ़ूंगा ताकि आप गुज़िश्ता पार्ट की कुछ चीजों को भी याद रख पाए। जैसा कि ज़बूर 19 में उसकी हमने 1 आयत से 7 आयत तक ये देखा था कि पहली जो आयत है ये बुक ऑफ, मतलब मैंने कहा कि 2 अजीम किताबों का हम इस ज़बूर में पता करते हैं। तो पहली किताब जिसको हम मखलूकात की किताब मतलब बुक ऑफ क्रिएशन उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद हम बुक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड वो तकरीबन 8 से 9 आयत तक हम उसको देखते हैं। इन दोनों किताबों का जिनका 19 ज़बूर में हमें जिक्र मिलता है, बाइबल के मुताबिक याद रखिए कि जब हम मखलूकात की किताब का जिक्र करते हैं तो मखलूकात की किताब खुदा की ग्लोरी, उसकी पावर और उसकी ग्रेटनेस और उसकी अफेक्शन को समझने में हमें मदद देती हैं। जब हम खुदा की तख्लीक को देखते हैं तो ये सब चीजें मिलके इन 4 चीजों में हमें मदद देती हैं। उसके बाद जब हम वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं तो वो खुदा के लव और उसकी मर्सी और उसके ग्रेस को समझने में और इन चीजों का भेद हम पर आया करती है। इसलिए जरूरी है कि जब हम इस कायनात में हैं तो हम तख्लीक से भी खुदा के जलाल को देखें और फिर बाइबल मुकद्दस जो वर्ड ऑफ गॉड है हम इसके वसीले से भी खुदा के जलाल को देखें। और जब हम इन चीजों से आगे निकलते हैं तो फिर हम खुदा के कलाम के, उसके कानून के कुछ फायदों की बात करते हैं कि वो इंसान को फायदे देने के लिए उसको मैंने कहा उसको इस्तिफादा देने के लिए काम करते हैं। गुज़िश्ता पार्ट में हमने 2 खुदा के कलाम की खूबियों को और फिर खुदा के कलाम की 2 फायदों को देखा था। एग्जाम्पल कि ये हमने देखा कि खुदा का कलाम कामिल है और ये उसकी खूबी थी, और दूसरा ये देखा कि खुदा का कलाम हमने ये देखा कि वो बरहक है। तो ये ना सिर्फ हमने इन खूबियों की बात की बल्कि इनके फायदों की भी बात की। सो आज इस पार्ट के अंदर हम खुदा के कलाम की तीसरी खूबी की बात करेंगे और फिर उसके तीसरे फायदे की बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ ज़बूर 19 की 8 वर्स को पढ़े तो यहां पर यूं मरकूम है, ज़बूर 19 और उसकी 8 वर्स में लिखा है, खुदावन के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं।
खुदावन का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। सब बोलिए आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम खुदा के कलाम की तीसरी खूबी का जब मुतालिया करते हैं तो वो बाइबल उसके बारे में आगाह यूं करती है कि खुदावन के कावानीन रास्त हैं। जब हम खुदा के कानून, उसकी शरा या उसके आइन की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये हमारी रहनुमाई करती है कि खुदा के जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो नए अहदनामे के हैं, चाहे वो पुराने अहदनामा के हैं, वो रास्ते की तालीम देते हैं, वो लोगों को दीनदारी की तालीम देते हैं, इसलिए कि वो खुद खुदा के कवानीन हैं और उसके कवानीन है जो खुद रास्त है। जब हम खुदा के कवानीन को सीखते हैं तो दाऊद के वसीले से खुदावन ने हमसे ये फरमाया है कि मेरे कवानीन रास्त हैं। अब याद रखो, जब हम लफ्ज रास्त को देखते हैं तो वो इंग्लिश में राइट आया है, लेकिन इसके लिए जो अब्रानी लफ्ज है वो बड़ा तवज्जो तलब है। अब्रानी में 3477 नंबर का ये लफ्ज है राइट के लिए, वो है यशार। यशार मतलब YASHAR, यशार। अब जब अब्रानी लफ्ज जो रास्त के लिए आया है, मैंने कहा जब हम उसकी गहराई को, उसके मफहूम को या उसकी तफसील को समझते हैं तो वो खुदावन के कवानीन के रास्त, लफ्ज रास्त की वो वुस्त बयान करता है, उसको और डीप लेके जाता है। अब ये शार, इसका पहला तर्जुमा ये देता है कि खुदावन के कवानीन जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड मतलब बाइबल कहती है वो काबिलियत रखने वाले हैं। अगर कोई एक नाअहल शख्स भी उसे फॉलो करेगा, अगर कोई, मैंने कहा, जिसके अंदर लियाकत या काबिलियत नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन अगर वो इसे फॉलो करे, इसकी पैरवी करे, तो खुदा का कलाम बाइबल कहती है उसे काबिलियत देता है, उसे हुनरमंद बनाता है, उसे लोगों के अंदर अहलियत देता है। तो ये अब्रानी लफ्ज खुदा के कलाम की हालत को और थोड़ा वसी करता है। उसके बाद दूसरा, इसके लिए यशार के लिए जो दूसरा इंग्लिश लफ्ज आया है वो है अपराइट। अपराइट का मतलब कि वो कायम रहने वाला है। खुदा का कलाम, जब हम ये कहते हैं खुदावन के कवानीन रास्त है, तो अब्रानी लफ्ज यशार ये कहता है कि खुदावन के कवानीन कायम रहने वाले हैं। वो आज भी, वो कल भी और वो पास्ट में भी। बाइबल ये कहती है कि उसके कवानीन हमेशा कायम हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। तो ये सोचो कि जो उनको अप्लाई करेगा अपने ऊपर, जो उनको लागू करेगा, तो खुदा के कलाम की वो खासियत, वो खूबी उस शख्स की लाइफ में कायम करेगी, काम करेगी। मतलब एक तो उसे काबिल बनाती है और दूसरा लफ्ज बाइबल कहती है वो उसे कायम करती है। ये हकीकत है कि जितनी चीजें शैतानी आज लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुतहर्रक हैं, आज जितनी शैतानी ताकतें लोगों के घरानों को, उनके फ्यूचर को, मैंने कहा, तबाह या नेस्तो नबूद करने के लिए मुतहर्रक हैं, अगर वही लोग होश के नाखन लें या वही लोग, मैंने कहा, इस चीज को समझें कि हमारे आबाओ अजदाद या हमारी नस्ल या हम खुद क्यों तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, तो उसकी मेन वजह जो नजर आएगी वो यही है, वो खुदा के कलाम से दूर हैं। अगर वो खुदा के कलाम के करीब हो तो बाइबल कहती है एक तो वो उन्हें काबिल करेगा, उनको क्वालिफाइड बनाएगा, और दूसरा उनको अपराइट मतलब उन्हें कायम करेगा। इसके बाद तीसरा तर्जुमा इसका यशार का इंग्लिश ये कहती है कि वो मतलब स्ट्रेट मतलब कि वो खरा या फिर रास्त या फिर दुरुस्त उसको करेगा। और उसके बाद इसके लिए चौथा लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो है प्रॉपर मतलब कि वो मुनासिब उसे करेगा, वो उसे असली बनाएगा, वो उसे माकूल बनाएगा। ये यशार लफ्ज, मैंने कहा, रास्त लफ्ज की किस तरह से, मैंने कहा, उसकी वुस्त को बयान करता है। बाइबल ये कहती है कि खुदा के कवानीन क्वालिफाइड हैं, वो प्रॉपर हैं। बाइबल कहती है कि वो अपराइट हैं, वो स्ट्रेट हैं। तो इन लफ्जों से हमें खुदा की कलाम की गहराई से और थोड़ी हमें मदद हासिल होती है।
اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 111 زبور اور ہم اس کی 7 ورس میں اگر پڑھے تو یوں لکھا ہے، اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پر عدل کے، اس کے تمام قوانین راست ہیں۔ اب جب لفظ تمام آتا ہے تو اس میں چھوٹے بڑے قوانین سبھی، بائبل کہتی ہے وہ سبھی راستی پر ڈیپینڈ کرتے گئے اور ہر اس شخص کو وہ راست کرتے گئے جو انہیں فالو کرتا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو کیوں خدا کا کلام ماننا سخت لگتا ہے، لوگوں کو کیوں یہ مشکل لگتا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شیطانی وہ سپرٹس ہیں، شیطانی وہ وسائل ہیں جو انہیں اس چیز کے لیے ابھارتے یا تیار کرتے گئے کہ یہ چیز ماننا تیرے لیے مشکل ہے، اس چیز کو فالو کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ پر میں آپ کو بتاؤں، ہر قانون خدا نے جو دیا ہے وہ انسان کے بس میں ہے، وہ اسے فالو کر سکتا ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو انسان کی گنجائش یا اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ پر ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اگر اس نے خدا کے کلام کی سچائی کو فالو کرنا شروع کیا تو یہ راستی میں جائے گا اور اس کی زندگی کی جتنی چیزیں ہیں وہ قائم کی جائیں گی۔ اگر وہ نااہل بھی ہیں تو انہیں خدا کا کلام کوالیفائڈ بنائے گا، انہیں سیدھا کرے گا، میں نے کہا انہیں پراپر کرے گا۔ اس لیے آج گھرانوں میں اس چیز کی کمی ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے جتنے لوگ خدا کے کلام کی سچائی کو اگر سچے من سے فالو کریں تو وہ اپنے گھرانوں کے اندر، اپنی جاب، اپنے بزنس، اپنے کیریئر میں خدا کے کلام سے نکلے ہوئے ان نتائج کو، ان ریزلٹس کو وہ دیکھیں گے اور اپنی لائف کو کھلے طور پر انجوائے کریں گے۔ یہ چیزیں میں نے کہا شیطان بھی جانتا ہے، اس لیے 111 زبور کی 7 ورس میں ہم نے پڑھا، اس کے ہاتھوں کے کام برحق اور پر عدل کے، اس کے تمام قوانین، بائبل کہتی ہے وہ لکھا ہے کہ وہ راست ہے۔ خدا کے تمام کام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ برحق اور راست ہے۔ اس کے تمام قوانین، میں نے کہا قابل بھروسہ ہیں، وہ ہمیشہ وعدوں کو یاد رکھتا اور انہیں پورا کرتا ہے۔ آپ خدا کے کلام پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سماج میں آپ کو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آپ کو، میں نے کہا دھوکہ دے سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے گھرانوں سمیت خدا کے کلام پر توکل کیا، بھروسہ کیا، جس طرح خدا انسان کو دھوکہ نہیں دیتا اسی طرح یاد رکھو اس کے منہ کے شبد، اس کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ جس کو قلم بند کیا گیا، اگر انسان اس پر بھروسہ کرے تو وہ بھی اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ آئیے، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا قانون راست ہے تو یہ تو اس کی خوبی ہے، اب اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہاں پر 8ویں ورس میں جو فائدہ دیا گیا وہ ہے وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ فرحت، اس کے لیے جو انگلش لفظ آیا ہے وہ ہے ریجوائس۔ ریجوائس مطلب وہ انسان کے دل کو مسرور کرتا ہے، ریجوائس مطلب وہ انسان کے دل کو شادمان کرتا ہے، اسے باغ کرتا ہے، اس کی زندگی میں خوشی کے موقع اسے عطا کرتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ سب چیزیں شیطان جانتا ہے کہ اگر اس نے سچے من سے خدا کے کلام کو مانا، قبول کیا تو یہ شادمانی اس کی زندگی میں آئے گی۔ وہ شادمانی جو پیسہ نہیں دے سکتا، وہ شادمانی جو دیگر چیزیں آپ کو نہیں دے سکتی، وہ شادمانی اگر خدا کے کلام کو فالو کیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہیون اس ریجوائس کو آپ کے لیے جاری کر سکتا ہے۔ سو بائبل کے اندر جب ہم یہ پڑھتے گئے لفظ ریجوائس، عبرانی میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے، عبرانی میں اس کے لیے 8055 نمبر کا جو لفظ آیا ہے وہ ہے سیماک۔ سیماک مطلب SAMACH، سیماک، اور یہ لفظ آیا ہے ریجوائس کے لیے۔ اب یہ ریجوائس مطلب فرحت کی جو حد بندی ہے اس کو تھوڑا اور وسیع کرتا ہے۔
पहला लफ्ज इसके लिए जो इंग्लिश आया है रिजॉइस, उसके बाद अब्रानी लफ्ज मैंने कहा सेमाक, जो 8055 नंबर का लफ्ज है, वो इसका आगे इसको वसी करता है। वो ये कहता है कि वो दिल को हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस मतलब बाइबल कहती है कि उसकी शादमानी को बढ़ाता है, उसकी खुशी को या फिर उसके सुख को बढ़ाता है। उसके बाद जॉयफुल, जॉयफुल मतलब उसे पुरमुसर्रत करता है। फिर उसके लिए आया है डिलाइट, डिलाइट मतलब उसे मसरूर करता है। ये अल्फाज सोचो, एक लफ्ज की वुस्त को बयान करने में उसकी हेल्प करते हैं। और बाइबल कहती है अगर कोई खुदा के उन कवानीन को जो रास्त है सच्चे मन से मानेगा तो वो क्या करेंगे, उसके दिल को फरहत पहुंचाएंगे। हमारी जिंदगी का जो मरकज है, याद रखो, वो दिल है, क्योंकि दिल जब पंप करता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर जीवन को जारी करता है। अब बाइबल कहती है लोग अगर आज समाज में रिजॉइस से भरना चाहते हैं तो उनको खुदा की सदाकत को और खुदा के कलाम को मानना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर जो हार्ट अटैक होने की शरह है वो तमाम बीमारियों से सबसे ज्यादा है। तो वो क्यों होती है? हार्ट अटैक लोगों को क्यों होता है? डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, टेंशनें, तो इन सब चीजों का मिलके अटैक होता है दिल के ऊपर। और बाइबल कहती है मैं तेरे उसी हिस्से को जिसको शैतान टेंशन देता है, जिसको शैतान डिप्रेशन देता है, उसी को रिजॉइस से भर सकता हूं, उसी को डिलाइट या जॉयफुल या फिर हैप्पीनेस से मामूर कर सकता हूं अगर तू खुदा के कलाम को फॉलो करे। तो मैंने कहा खुदा के कलाम की ना सिर्फ हम खूबियों को बल्कि उनके बेनिफिट्स को भी समझे। आज लोगों को यह लगता है कि खुदा का कलाम मानना मुश्किल है, ये बस से बाहर है। लेकिन आप उन लोगों को जिनको कभी नशों में, जिनको कभी झगड़ों में या जिनको कभी पाप में देखते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मसीह यीशु को फॉलो किया, उसकी खुशखबरी को मानना शुरू किया, वो नशों से छूट गए, चोरी चकारी से छूट गए, लड़ाई झगड़े से छूट गए, जिनसे लोग कभी, मैंने कहा, हेलो हाय करना पसंद नहीं थे करते। बाइबल कहती खुदा के बेटों की लोग राहें देखते हैं। तो ये खुदा के बेटे वही थे जो पहले कभी पाप में थे, जिनको कभी लोग सलाम करना पसंद नहीं थे करते, लेकिन जब खुदा के कलाम ने उन्हें छुआ, उनके जीवन को बदला, अब लोग उनकी राहों के मुंतजर हैं। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ में सुकून की कमी है, मैंने कहा पीस की कमी है, शादमानी की कमी है, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से को जरूर पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें बल्कि अपनी जिंदगी के ऊपर लागू कीजिए। क्योंकि मैंने कहा जब खुदा अपने कलाम की खूबियों की बात करता है तो फिर उनके फायदों की भी बात करता है कि अगर तू मेरे कलाम की इस खूबी को समझे और ये भी समझे कि ये तुझे क्या फायदा दे सकता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें उसको आंखें बंद करके मानना चाहिए। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम खुदा के कवानीन की बात करते हैं तो मैंने कहा पहली खूबी हमने पढ़ी, फिर उसके बाद दूसरी खूबी, फिर तीसरी खूबी। पर अभी फायदे जब हम देखते हैं तो पहला फायदा वो जान को बहाल करती है, नंबर 2 फायदा वो नादान को दानिश बख्शती है, नंबर 3 बाइबल कहती है वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। अब ये सोचो, ये खुदा के कलाम की, उसके मैंने कहा अल्फाज की पावर है कि वो इंसान की जिंदगी में क्या कर सकता है। एक आयत को पढ़ेंगे ज़बूर 119 की, हम 16 वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर मरकूम है, वो तेरे आयन में मसरूर मैं तेरे आयन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। अब ये सोचो कि मर्द खुदा दाऊद, वो इस सीक्रेट को जानता था कि मेरी जो शादमानी जुड़ी है वो सिर्फ खुदा के कलाम से जुड़ी है। मैं तेरे आयन में मसरूर रहूंगा। उसकी शादमानी जब खुदा के कलाम से जारी हुई तो उसको इस भेद का पता लग गया
کہ اگر میں خدا کے کلام سے جڑا رہا تو میری شادمانی، میرا سکون، میرا اطمینان بنا رہے گا. اور پھر وہ کہتا ہے میں تیرے کلام کو کبھی نہ بھولوں گا. آج یاد رکھو، لوگوں کو شفا تو ملتی ہے، لوگوں کو برکت تو ملتی ہے، لوگوں کو میں نے کہا اپنی زندگی کے اندر گواہی تو ملتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ چیزیں ہماری لائف میں آئی کہاں سے. اگر وہ یہ جان لیں کہ ہمیں چنگا یسوع نے کیا، ہمیں بلیس یسوع نے کیا، ہمیں پراسپر جیسس نے کیا، تو اگر ہم یسوع مسیح کے پاس صرف ان چیزوں کو لینے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کل ہم ڈبل پرابلم میں پھنسیں گے، کیونکہ شیطان ہمیں اپنا گھر مانتا ہے. بائبل کہتی ہے جب جیسس نے کہا ایک آدمی سے بدبو نکلتی ہے تو وہ کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی اور کہتی میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی. اپنے اسی گھر میں کہاں بولیے؟ اس آدمی سے جس سے وہ نکلی تھی اسے وہ اپنا گھر کہتی ہے. اب یہ کیوں وہاں پر لوٹ کر آئی ہے، اور نہ صرف اکیلی بلکہ اپنے سے ڈینجرس ساتھ اور لے کر آئی ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بائبل یہ کہتی ہے ہم جن چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اپنی لائف میں اس سورس کو بھی جانے، اس وسیلے کو بھی جانے اور وسیلے کے ساتھ جڑے رہیں. اگر ہم چاہتے کہ ہماری گواہی بنی رہے، ہمارا معجزہ بنا رہے، ہماری برکت بنی رہے، تو وہ تبھی رہے گی جب ہم اس وجہ کو، جو برکت کی وجہ ہے، جو گواہی کی وجہ ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. اس لیے داؤد کو یہ پتا لگا کہ میری ہیپینس کا، میری ڈیلائٹ کا، اس نے کہا میرے جوائے فل ہونے کا جو کارن ہے وہ جیسس ہے، اور اس نے کہا میں خداوند تجھ سے جڑا رہوں گا، اور یہ بھی کہا میں تیرے کلام کو کبھی نہ بھولوں گا. عزیزو یاد رکھو ان وسائل کو جن کے وسیلے سے خدا آپ کی زندگی کے اندر میں نے کہا ہیونلی سپلائی کو جاری کرتا ہے، وہ بلیسنگز کی شکل میں کہیں، چاہے فائنینس کی شکل میں کہیں، چاہے ہیلتھ کی شکل میں کہیں، چاہے فیملی کی شکل میں. ہم نے جو کچھ بھی اس دھرتی پر پایا ہے، ایک چیز یاد رکھیے، ہم ان چیزوں کے اہل نہیں تھے. اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں، میں نے کہا ہم ان چیزوں کے اہل نہیں جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے. اگر دیا ہے ہماری لیاقت اور قابلیت کو دیکھ کر نہیں، یہ اس کی دیا ہے، یہ اس کی مرسی ہے، یہ اس کا گریس ہے. اس لیے یاد رکھو خدا کو اور اس کے کلام کو، وہ آپ کو اور بھی خوشحالی دے سکتا ہے. جس لیول پہ ابھی آپ ہو، میں نے کہا اس لیول سے اور بھی آگے وہ آپ کو لے کر جا سکتا ہے. اس ماسٹر پلان میں وہ ہمیں لے کر آیا ہے. سو بائبل یہ کہتی ہے، یہاں پر لکھا ہے خداوند کے قوانین راست ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے جو چیز انسان کو مسرت بخشے، جو اسے میں نے کہا شادمانی بخشے، ہمیشہ اسے اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ وہ اسی چیز سے الگ نہ ہو. شیطان کئی بار یاد رکھو ہماری زندگی پر اٹیک کرتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے نکالنے کے لیے، تاکہ ہم جو کچھ پا چکے ہیں ہم اسے بہت جلد کھو دیں. میں آپ کو یہ ایک مشورہ، ایک خوبصورت مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ اپنی زندگی کے اندر بلیسنگز کو مینٹین کیجئے، اپنی گواہیوں کو مینٹین کیجئے، اپنے فیوچر کو اور بھی زیادہ برائٹ دیکھیے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کے کلام کی خوبیوں کو سمجھیں گے اور انہیں پھر فالو کریں گے. اور جب فالو کریں گے تو تبھی وہ بینیفٹس جو یہاں مرقوم ہے 19 زبور کے اندر وہ ہماری لائف میں آئیں گے. ایمین، سب بولیے ایمین، ہاللیلویا. سو بائبل کے اندر یہ پڑھا گیا ہے کہ مسرور مطلب ہے کہ وہ تمہیں ڈیلائٹ کرے گا، وہ تمہیں ہیپینس دے گا، وہ تمہیں جوائے فل بنائے گا. پر کب بنائے گا؟ جب ہم اس کے راست قوانین کی پیروی کریں گے. اس لیے بائبل یہ کہتی ہے جو شخص خدا سے پیدا ہوا وہ خداوند کے آئین میں مسرور ہوگا، اور وہ اس بات سے تہیا کیے ہوگا کہ وہ خداوند کے قوانین کو مسلسل یاد رکھے گا. ضروری ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے ہم اس کی میں نے کہا تابع داری کریں. آج ہم کسی بھی میں نے کہا جگہ پر کام کرتے ہیں، ہم خدا سے زیادہ اپنے اس باس کی تابع داری کرتے ہیں.
ہو سکے اگر وہ ہمیں حکم دے کہ سنڈے آپ جاب پہ ہوگے، ہو سکے تو وہ یہ بولے آپ اوور ٹائم کرو گے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ٹائم آپ کی دعا کا ہو، یہ بھی ممکن ہے وہ ٹائم چرچ جانے کا ہو، لیکن ہم نے تابعداری کی اپنے اس باس کی۔ لیکن ضروری ہے، میں نے کہا انسان کو جہاں پر خدا کے قانون کی بات آتی ہے تو وہ انسانی قوانین پر خدا کے قانون کو برتری دے، اسے فضیلت دے، اسے اونچا کرے۔ آمین۔ سو ہم نے تیسری جو خوبی دیکھی وہ یہ تھی کہ اس کا قانون راست ہے، اور اس کا جو فائدہ دیکھا وہ دل کو فرحت پہنچاتا ہے۔ آئیے اس کے بعد چوتھی خوبی خدا کے کلام کی پڑھتے ہیں۔ یہ 19 زبور کی 8 ورس میں لکھا ہے، خداوند کا حکم بے عیب ہے، اور کیا لکھا ہے؟ وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ جس قانون کی خدا بات کر رہا ہے، جس کلام کی بات کر رہا ہے خدا، اس کی خوبیوں کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے، وہ راست ہے۔ اب وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خدا کا قانون بے عیب ہے۔ بے عیب سے مطلب انگلش لفظ آیا ہے پیور ہے، اس کے اندر کوئی ناقص پن نہیں ہے، وہ بالکل خالص اپنی حالت میں قائم ہے۔ آج لوگ اسی کلام پر مختلف بہتان لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور نہیں یا میزش ہو چکا ہے، نہیں بدل چکا ہے، نہیں اس میں ترمیم ہو چکی ہے۔ کلام خدا یہ کہتا ہے کہ اس کا کلام پیور ہے، یہ ملاوٹ سے مبرہ ہے، اس میں آمیزش نہیں ہے۔ خدا خود اپنے کلام کا راکھا ہے، وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ اس لیے تو سوچو کئی زمانوں کے اندر اس کی مخالفت کی گئی، اسے جلایا گیا، اسے ختم کیا گیا، لیکن دنیا کی واحد ایسی کتاب بائبل مقدس ہے جس نے آج تک ویرودھ مخالفت دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حالت میں قائم ہے، کیونکہ خدا، میں نے کہا، اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اسے زمانوں تک، نسلوں تک لے کر آیا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور اپنی زندگی میں سیم نہ رہیں۔ یہ کلام یاد رکھو آپ کے گھرانوں کو بدل سکتا ہے، یہ کلام آپ کی کلیسیاؤں کو بدل سکتا ہے، یہ کلام آپ کی شخصی زندگی کو، میں نے کہا، منور کر سکتا ہے۔ آج لوگ جتنا ٹائم اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، اپنی فیملی کو دیتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں ان کے پاس بائبل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں جو کچھ چاہیے، میں نے کہا سماج میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، وہ سب بائبل کے اندر مرقوم ہے، وہ سب بائبل کے اندر ہے۔ اس لیے لوگوں کے پاس بائبل کے لیے ٹائم نہیں ہے، لوگ اس کو سٹڈی نہیں کرتے، ان کے پاس بڑے عذرز، بڑے بہانے ہیں۔ لیکن میں آپ کو صلاح دینا چاہتا ہوں، یہ خدا کے دل کی باتیں ہیں، یہ آپ کو، میں نے کہا، خدا کا رحم، اس کا فضل، اور میں نے کہا اس کی شفقت کی طرف آپ کا دھیان لے کے جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ضرور آپ بائبل ریڈر بنیے۔ بائبل کے اندر ہم اس کی جو چوتھی خوبی دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا حکم، میں نے کہا، بے عیب ہے۔ اب لفظ جب ہم بے عیب کو انگلش میں دیکھتے ہیں تو وہ ہے پیور، اور عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے 2049 نمبر کا۔ جو لفظ پیور کے لیے آیا، میں نے کہا 249 نمبر کا، یہ 249 نمبر کا ہے، اور یہ عبرانی کا جو لفظ ہے یہ ہے بار، BAR، بار۔ اب بار جو ہے یہ ایک تو کلین کو ظاہر کرتا ہے، دوسرا یہ امپٹی کو ظاہر کرتا ہے، تیسرا یہ بی لوڈ کو، اور چوتھا یہ پیور کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم کلین مطلب یہ بے داغ ہے، یہ صاف ستھرا ہے۔ امپٹی مطلب یہ کسی بھی خطا سے، ہر خطا سے یہ خالی ہے۔ بی لوڈ یہ مطلب یہ من موہنا ہے، یہ بہت پیارا ہے، پریم سے بھرا ہے۔ اور میں نے کہا پیور مطلب یہ بالکل خالص ہے، اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ اور یہ ناقص نہیں ہے۔ جس طرح یاد رکھو خدا کی شخصیت بے عیب ہے، اسی طرح اس کا ہر حکم بھی بے عیب ہے اور ملاوٹ سے آزاد ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس جیون میں جس کو ہم جیتے ہیں، اس جیون میں 2 طرح کے عالم ہیں۔ پہلا عالم جسے ہم جسمانی عالم کہتے ہیں، دوسرا عالم جسے ہم روحانی عالم کہتے ہیں۔ اب یاد رکھو جس طرح جسمانی عالم میں ہمیں چیزیں خالص چاہیے، پر ہمیں خالص چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔
ہر چیز میں ملاوٹ، کیونکہ منافع خور چیزوں میں ملاوٹ کر کے، میں نے کہا تھوڑے کو زیادہ کر کے اور پیسہ کمانے کے چکر میں، دودھ میں پانی، ہم دیکھتے کہ مرچوں میں، ہر چیز میں، گھی میں، کوئی چیز ہمیں خالص نظر نہیں آتی۔ اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ منافع خور یہ کرتے ہیں، اور جسمانی حالت کے لیے، جسمانی عالم کے لیے، میں نے کہا ہمیں جینے کے لیے ناقص چیزیں یا آمیزش یا ملاوٹ شدہ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عالم میں نے کہا یہ روحانی عالم ہے، اور یہ روحانی عالم بھی اپنے لیے پیور چیزوں کو مانگتا ہے۔ شیطان یاد رکھو ان پیور چیزوں میں آمیزش کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے۔ ہم جب پالوس کے خطوں کو پڑھتے ہیں تو اس نے کئی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے اور اس کو خالص طور پر لوگوں تک لے کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شیطان شروع سے ہی دو چیزوں پر اٹیک کرتا رہا ہے۔ پہلی چیز تھی خدا کا کلام، اور دوسری چیز ہے کلیسیا۔ پہلی چیز وہ حتی المکا یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں تک خدا کا کلام نہ پہنچے، اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا پلان آج نہیں، یہ ازل سے ہے، اور کئی ممالک کے اندر آج بھی بائبل کو لے جانا بین ہے، بائبل کو پڑھنا بین ہے۔ ہم نے کئی ایسے مشنریز کو دیکھا ہے جنہوں نے بائبل کو سمگلنگ کی، اور ایسے علاقوں تک وہ لے کے گئے اپنے آپ کو موت کے منہ میں اور جان جوکھن میں ڈال کر، لیکن بائبل کو وہاں انہوں نے پہنچایا، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے یہ صداقت، یہ سچائی لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور یہاں پر یاد رکھو جب لوگوں تک خدا کا کلام پہنچتا ہے تب وہ ایک اور چال چلتا ہے کہ وہاں مقرر جو لوگ کھڑے کرتا ہے، مقررین جو ہوتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی سچائی بیان نہیں کرتے۔ بائبل میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میں نے کہا نمبر ایک وہ لوگوں تک بائبل نہیں پہنچنے دیتا، نمبر دو اگر بائبل پہنچ جائے تو وہاں بائبل سنانے والے وہ شیطان کی طرف سے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ملاوٹ شدہ تعلیم دی جائے۔ دوسری چیز یہاں پر سنیے، کلیسیا پر وہ اٹیک کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے سب مقدسین ایک جگہ جمع ہوتے تھے فیلوشپ کے لیے، تبھی شیطان نے یہودیوں کو، فقی فریسیوں کو ابھارا کہ انہوں نے جا کر چرچ کے اوپر اٹیک کیا، اور کلیسیا کو وہاں تتر بتر ہونا پڑا۔ آج بھی یاد رکھو شیطان کا انہی دو چیزوں پر اٹیک ہے، بائبل کے اوپر اور کلیسیا کے اوپر۔ جہاں بھی خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ سچے لوگوں کا، سچی منڈلی کا جڑنا شیطان کو گھبراتا ہے۔ جہاں بھی اسپرچل لوگ اکٹھے ہوں گے وہ اسپرٹ میں، مزاج میں، سوچ میں وہ ایک ہوں گے، وہ شیطان کے لیے میں نے کہا تکلیف کا باعث ہوں گے۔ اس لیے شیطان لوگوں کو اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ اس منڈلی کو توڑیں۔ اب یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ گیا تو پھر اس نے، تب میں نے کہا یہ چال چلی کہ وہاں اس نے ایسے مقررین کو کھڑا کیا جو امیزش کرے بائبل کے اندر، اور اگر کلیسیا بن بھی گئی تو کلیسیا ٹوٹے اور شیطان مصیبتوں کے وسیلے سے، میں نے کہا اس لیے تو جیسس نے کئی بار کہا کہ تم پر ستاو آئے گا، اگر مجھ کو نہ چھوڑا، سوچو میں اس نے کہا میں درخت ہوں، اگر مجھے نہ چھوڑا تو تم تو میری ٹہنیاں ہو، اور تمہیں ستاو سہنا پڑے گا، مشکلیں سہنی پڑیں گی۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ خداون کا حکم بے عیب ہے، جب ہم اس کی بے عیبی کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا یہی چیز شیطان کو مشکل دیتی ہے، اور وہ اس میں ہمیشش کرنے کے لیے، اس میں ملاوٹ کرنے کے لیے حتی المکا کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں خدا کے کلام کی پیورنس کو اور اس کی سچائی کی پاور کو افیکٹ لیس کیا جائے ملاوٹ کی وجہ سے۔ اب یوں ہے اگر ہم بحیثیت بشر خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھو وہ ہر مذہب اور ہر قوم اور ہر قبیلے کو خالص حالت میں وہ کھڑا کر سکتا ہے، یہ اس کے اندر طاقت ہے۔
اور ان کی لائف کو ہر طرح سے باہر نکال سکتا ہے، ناقص پن سے، ان کی نکمی چیزوں سے۔ یہ کلام اپنے اندر ایسی پاور رکھتا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمیں، میں نے کہا، خوراک، اناج، پھل اور طرح طرح کی سبزیاں چاہیے صحت مند لائف جینے کے لیے، یہ ہے فزیکل لائف۔ فزیکل لائف میں ہر چیز ہمیں پیور چاہیے، بالکل اسی طرح یاد رکھو روحانی زندگی میں ہمیں پھلدار، اثردار زندگی جینے کے لیے خدا کا خالص کلام چاہیے اور بے عیب کلام چاہیے، تاکہ وہ ہمیں وہ جیون دے جو اس کے اپنے اندر ہے۔ سو اسی طرح یاد رکھو، جب ہم خدا کے کلام کی بے عیبی کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا چوتھا فائدہ کیا ہے، آئیے اس کو دیکھیے ذرا۔ 8 ورس میں لکھا ہے وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ اس کی خوبی کیا ہے؟ بائبل کہتی کہ یہ اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کا حکم بے عیب ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ اب یہ سوچو کہ بائبل مقدس جن آنکھوں کی بات کرتی ہے، وہ آنکھیں، اگر یسوع مسیح نے کہا تمہاری آنکھیں تاریک ہیں تو تمہارا بدن کتنا تاریک ہوگا، تو یسوع مسیح اس آنکھ کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ آنکھ روشن ہو تو سوچو اس کی پوری لائف کتنی روشن ہوگی۔ ہم یہ پڑھتے ہیں خدا کا کلام بے عیب ہے، اور وہ اپنی پیورنس کو ہماری آنکھوں میں جاری کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ پڑھتے ہیں روح القدس ہماری آنکھوں کو بصارت عطا کرتا ہے، اور خداوند کے بے عیب کلام کو ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری بصارت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اسی سے ہم اپنی، میں نے کہا، اپنی بدحالی اور گناہ آلودہ شخصیت کا احساس کرتے ہیں۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو تبھی ہمیں اپنے اندر پچھتاوا، شرمندگی اور احساس جرم آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم غلط جا رہے تھے۔ اس لیے آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے، آنکھوں کا روشن ہونا ضروری ہے۔ آج لوگوں کی، میں نے کہا، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 80 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں لگتا کہ میں نشہ کر رہا ہوں تو یہ گناہ ہے، میں زناکاری کر رہا ہوں تو یہ گناہ ہے۔ مطلب کچھ بھی برا، ان کا ایون یہ کہ ان کا ضمیر ڈیڈ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور ان کو لگتا نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ سیدھا مجھے جہنم میں، آگ کی جھیل میں لے جائے گا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر آنے والا وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی کو خدا دکھا دے کہ کل تو کہاں پر ہوگا، تو سوچو اگر ہم وہ منظر جو آگ میں جلنے کا ہوگا ابھی ہم محسوس کریں، تو میرا خیال ہے اس دھرتی پر کوئی آدمی گناہ نہ کرے۔ لیکن ایمان رکھنے کی یہ جگہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا آنے والا کل دکھایا جائے۔ ایمان رکھنے کی جگہ یہ ہے کہ ہم ہیون کو نہ بھی دیکھیں، ہیون کی چیزوں کو نہ بھی دیکھیں، پر ان پر ایمان رکھ کے اور ان کو پانے کے لیے اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں، اپنی وفاداری کو جاری رکھیں۔ سب بولیے آمین، ہاللیلویا۔ سو بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں آج لوگوں کے پاس آنکھیں ہونے کے باوجود، میں نے کہا، روشنی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس روشنی ہوتی تو وہ کبھی بت پرستی نہ کرتے، کبھی جادوگری نہ کرتے، وہ کبھی نشوں میں نہ ہوتے، وہ کبھی بدکاری میں نہ ہوتے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اس صداقت کو دیکھیں، تاکہ ہمارا انر مین، ہمارا باطن، ہماری جسمانی بصارت روشن ہو جائے۔ اس لیے اگر لوگ ان کاموں کے اندر ہیں تو اس بات کا ایک ہی ثبوت ہے کہ وہ تاریکی میں ہیں، ابھی تک ان کی آنکھیں بند ہیں۔ سو یہ 4 میں نے کہا خدا کے کلام کی خوبیاں اور 4 ان کے فائدے ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی ایک ورس پڑھیں گے ہم، 11ویں ورس ہے اس کی، زبور 19 کی 11ویں ورس میں لکھا ہے، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا بڑا اجر ہے۔ ہم یہ سوچئے جب ہم 11ویں ورس کو پڑھتے ہیں تو میں نے کہا یہ ماننے کا اجر ہے۔ کن کو ماننے کا اجر ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے کلام کے بینیفٹس، اس کی خوبیاں اور پھر ان کے بینیفٹس۔ بائبل کہتی ہے اگر تم کلام کے ان حصوں کو مانو تو لکھا ہے کہ وہ تمہارا اجر ہے۔
اب یہاں پر جب ہم پہلی عظیم کتاب جس کو بک آف کریشن ہم نے نام دیا، جب ہم اس کو دیکھتے گئے تو وہ نیچر کی بات کرتی گئے، تو وہ ہمیں خدا کا جلال دکھاتی گئے. مطلب تخلیق میں پرندوں، چرندوں، درندوں، حشرات، نباتات، ان سب چیزوں میں ہم خدا کا جلال دیکھتے گئے. پر جب ہم دوسری عظیم کتاب جو میں نے کہا خدا کے کلام کی کتاب ہے، خدا کے کلام کی وہ بات کرتی گئے، تو ہمیں نہ صرف خدا کا جلال دکھاتی گئے بلکہ انسان کو اس کی حالت کے لیے خبردار بھی کرتی گئے. مطلب کیا کہ اس کو آگاہی کے لیے کلام دیا گیا، وہ خدا کے کلام کی کامل شریعت دی گئی، اس کو خداون کے کلام کی برحق شہادت دی گئی، خداون کے کلام راست قوانین اسے دیے گئے، اور پھر خداون کا بے عیب حکم اسے دیا گیا اس کی آگاہی کے لیے. اب بائبل یہ کہتی کہ اب تجھ کو اس کو ماننا ہے. مطلب یہ چار جو خدا کے کلام کی خوبیاں یا اس کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں، بائبل کہتی اب تجھ کو ان کو ماننا ہے. جب ہم خدا کے کلام کو اپنی عملی زندگی میں لاتے گئے تو بائبل کہتی ہے سیدھا ہمیں خدا کے وعدوں میں اور اس کے اجر میں لے کر جاتی ہے. کیونکہ 11ویں ورس یہ کہتی ہے نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ آگاہی ملتی ہے خداون کی کامل شریعت سے، آگاہی ملتی ہے خداون کی برحق شہادت سے، آگاہی ملتی ہے میں نے کہا خداون کے راست قوانین سے، آگاہی ملتی ہے خداون کے بے عیب حکم سے. یہ چیزیں ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہمیں آگاہی دینے کے لیے کہیں. اور یہاں لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے گریٹ ریوارڈ جاری کرتی ہیں، سیدھا سیدھا وہ ہمیں اجر میں لے کر جاتی ہیں. سو یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاک کلام کو اپنے اوپر لاگو کریں، پڑھنا، سننا یہ سب کرتے ہیں، لیکن لاگو ہر کوئی نہیں کرتا. آج چرچ میں جب پاسٹر چرچ میں پرچار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے 500 لوگوں، 5000 لوگوں، تعداد معنی نہیں کرتا. معنی وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو اپلائی کیا، لاگو کیا اپنے اوپر، کیونکہ وہ روئیں گے، وہ چلائیں گے، وہ توبہ کے لیے، وہ خدا سے معافی کے لیے آگے آئیں گے. اس لیے یہ سوچو بلائے تو سب گئے پر چنے کتنے گئے؟ ہر میٹنگ میں آپ 2-4 لوگوں کو روتے چلاتے دیکھو گے، سبھی نہیں بدلتے. اس لیے تو لکھا ہے سب بلائے تو گئے پر سب برگزیدہ نہیں ہے. برگزیدہ مطلب سب چنے نہیں گئے. اس لیے میری یہ دعا ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں آؤ جو چنے گئے ہیں، آپ اس کیٹیگری میں آؤ جو روئے، جو چلائے، جنہوں نے پچھتائے اپنے پاپوں پر، کیونکہ انہوں نے اپنا فیوچر بدل لیا، اپنی نسل کو بدل لیا. سب بولو آمین، ہاللیلویا. سو یہاں ہم یہ پڑھتے گئے کہ خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف سے آگاہی کئی طرح سے حاصل ہوتی ہے، جن میں سے ایک ذریعہ میں نے کہا ایک تو بک آف کریشن ہے اور دوسرا ذریعہ بک آف ورڈ آف گاڈ ہے. ان چیزوں سے آگاہی ملتی ہے. کتنی چیزیں جو خدا نیچر سے ہمیں سکھاتا ہے. خداوند نے کہا یرمیہ کی کتاب میں کہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو پہچانتے ہیں، بیل اپنی چرنی کو جانتا ہے، اے انسان تو اپنے خدا کو نہیں جانتا. مطلب نیچر کی چیزوں سے خدا انسان کو سکھا رہا ہے، اپنی تخلیق سے سکھا رہا ہے کہ ان کا دھیان اپنی چرنی اور اپنے گھونسلوں کی طرف ہے پر تیرا نہیں ہے. تو سوچو یہ خدا کی شکایت ہے، یہ خدا کا شکوہ ہے آپ سے، آپ کے گھرانوں سے. ضروری ہے جس نے آپ کو خلق کیا آپ اس کی مخلوق ہیں اور خالق کو جلال دینا آپ پر واجب ہے. سب بولو آمین، ہاللیلویا. سو بائبل یہ کہتی ہے وہ ہمیں اجر دے گا. اب یہاں سیکھا جاتا ہے کہ یہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جب ہم 11ویں ورس کو پڑھتے ہیں تو 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلا اشارہ کہ خداوند کی آگاہی میں چلنے کی طرف ہے. یہ اشارہ خدا کے قوانین کی آگاہی میں چلنے کا اشارہ، اور دوسرا اشارہ خداوند کے حکموں کو ماننے کی طرف اشارہ. ان 2 چیزوں کو ضرور فالو کیجئے. اور ان کے ساتھ ساتھ بائبل کہتی ہے اجر کا وعدہ ہے. اب اجر اسی کے لیے ہے جو کامل شریعت کو مانتے ہیں، اجر اسی کے لیے ہے جو برحق شہادت کو مانتے ہیں، اجر اسی کے لیے ہے جو راست قوانین کی پیروی کرتے ہیں، اجر اسی کے لیے ہے
जो खुदा के बेऐब हुक्मों को मानते हैं। हालेलुया। सो अजर की अहमियत बाइबल कहती है कि अजर देने वाले की जात पर मबनी होती है। आपको बादशाह जब भी गिफ्ट देगा, आप ये सोचो, अगर बादशाह किसी गरीब को गिफ्ट देता है तो उसकी गुर्बत के हिसाब से नहीं देता, वो अपनी शान और शौकत के हिसाब से देता है। तो खुदा ने जो गिफ्ट दिया है वो हमारी कमी कमजोरियों के हिसाब से, हमारी नादानियों या हमारी गुनाह आलूदा हालत के मुताबिक नहीं दिया। वो गिफ्ट उसने अपनी अजमत और अपनी महानता के मुताबिक दिया है। सो मैं आपको बताऊं कि किताब मुकद्दस में ज्यादातर खुदा की तरफ से जो अजर जारी किया गया, उसकी शान, उसकी अजमत और उसकी, मैंने कहा, कुदरत की वो एक निशानी है, वो एक सबूत है। हालेलुया। सो खुदावन खुदा ने अपने चुने हुए लोगों से एक अहद किया है कि अगर वो उसके अहकाम को माने और अमल करें, और बाइबल कहती है वो उनके लिए अजर को जारी करेगा। यहां हमने पढ़ा है, निज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनके मानने का बड़ा अजर है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आप एक बड़े अजर के लिए, ग्रेट रिवॉर्ड के लिए आप बुलाए गए हो, आप चुने गए हो। लेकिन मैंने कहा हम पर डिपेंड करता है कि हम इसके हिस्सेदार बने के ना बने। सो यहां पर सुनिए, एक मसीही कलाम खुदा से 5 तरह की आगाही हासिल कर सकता है। नंबर 1, पाक कलाम की मदद से शैतान का मुकाबला करने की आगाही वो पा सकता है, क्योंकि जीसस ने, अगर मत्ती 4 में पढ़ोगे, तो शैतान का मुकाबला अपने कलाम से किया। आज अगर क्रिश्चियन शैतान का मुकाबला अपनी दलीलों से, अपने ख्यालात, अपनी भावनाओं से करेगा, वो कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए नंबर 1 चीज मैंने कहा, पाक कलाम की मदद से वो शैतान का मुकाबला कर सकता है, इसकी आगाही हासिल कर सकता है। नंबर 2, आजमाइश से भागने की आगाही वो खुदा के कलाम से हासिल कर सकता है। जैसे यूसुफ, बाइबल कहती है, आजमाइश के मौके से भागा। अब तीसरी चीज है, वो गुनाह से नफरत करने की आगाही हासिल कर सकता है। नंबर 4, बुराई करने से वो बाज आने की आगाही हासिल कर सकता है। नंबर 5 है, अहकाम को मानने से ईमानदार जिंदगी में हकीकी तकमील पाने की वो आगाही हासिल कर सकता है। और नंबर 6 है, रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर वो अच्छी जिंदगी और लुत्फ उठाने की आगाही हासिल कर सकता है। नंबर 7 है, इसके अलावा अहकाम को मानने से वो अजर जमा करने की आगाही हासिल कर सकता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये चीजें हम तक, हमारे घरानों तक जारी करना चाहता है, लेकिन अगर हम अपना किरदार अदा करें तो। सो यहां पर जिस अजर की बाइबल बात करती है, मैं उसको जल्दी से आपसे शेयर करना चाहता हूं। अजर की याद रखो, यहां बाइबल के अंदर 7 इकसाम बताई गई हैं। आइए जल्दी से इनको सीखते हैं। यहां पर अजर की जो पहली किस्म है, हम यहां ये सीखते हैं, उसके अहकाम को मानने की वजह से अजर के तौर पर हम मसीह के साथ होंगे। मसीह के साथ होना आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए अजर की बात है। हम ये पढ़ते कि यूहन्ना 14:3 में यहां पर ये लिखा है, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मैंने कहा अजर की बाइबल एक साम जहां बयान करती है, वहां पर पहली किस्म का अजर ये है, आप मसीह के साथ होंगे। पर कैसे होंगे? फर्माबरदारी से, इन हुक्मों को मानने से, इनकी पैरवी करने से। नंबर 2 यहां पर लिखा है, उसके अहकाम को मानने की वजह से अजर के तौर पर हम उसका चेहरा देखेंगे, हम उसके साथ होंगे। दूसरी चीज, हम उसका चेहरा देखेंगे। यहां पर ज़बूर 17:15 में लिखा है, यह दूसरा पॉइंट है, यह दूसरी किस्म का अजर है, चेहरा देखने का। ज़बूर 17:15 में लिखा है, पर मैं तो सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूंगा, मैं जब जागूंगा तो तू तेरी बशाहत से सैर होऊंगा। आप ये सोचो, दाऊद मर्दे खुदा, उसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। हाँ, उसने गुनाह किया, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है,
मैं ये कहता हूं ऐसी लाइफ, गुनाह में पड़ने, गिरने और फिर निकलने के बाद का जो जीवन है, वो एक क्रिश्चियन के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर तुम गुनाह में गिरे, गुनाह में पड़े, तो माफी कैसे मांगनी है, वो ये दाऊद ने सिखाया। उसके बाद आइंदा की लाइफ को कैसे जीना है, ये भी मर्द खुदा दाऊद ने सिखाया है। आप बाइबल में पढ़ के देख लो, उसके बाद वो पाप में नहीं गिरा। सो यहां पर हम ये सीखते गए, पहला अजर हम मसीह के साथ होंगे, दूसरा अजर बाइबल कहती है हम उसका चेहरा देखेंगे, यह हमने ज़बूर 17 की 15 में पढ़ा है। इसके बाद तीसरी किस्म का अजर है, उसके अहकाम मानने की वजह से अजर के तौर पर लिखा है कि हम मसीह का जलाल देखेंगे। अब यहां पर लिखा है यूहन्ना 17 की 24 में, यूहन्ना 17 की 24 में लिखा है, ऐ बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आप ये सोचो कि ये यीशु मसीह की विश है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये यीशु मसीह की विश है कि तुम मेरे चेहरे का दीदार करो। ये यीशु मसीह की विश है कि हम उसके जलाल को भी देखें। सोचो, ये तो जीसस की विश है, पर आपकी विश क्या है? आप क्या चाहते हो? असल में हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, ये टोटल स्पिरिचुअल लाइफ के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल उसके बरक्स है, क्योंकि इसकी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, ये हमेशा नर्क की सोचता है, गंदी ख्वाहिशें सोचता है। इसलिए मैं कई बार ये कह चुका हूं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान नहीं है, हमारा खुद का जिस्म है। जिसने जिस्म को मार लिया उसने शैतान को मार लिया। जिसने, मैंने कहा, जिस्म को काबू कर लिया उसने शैतान को काबू कर लिया। और ये सब कुछ हम बाइबल में सीखते हैं। सो चौथा जो अजर है, हम उसको देखें जल्दी से। यहां पर लिखा है उसके अहकाम मानने की वजह से हम मसीह के साथ जलाल पाएंगे। ना सिर्फ जलाल को देखेंगे, बल्कि चौथा अजर ये है कि हम उसी के जैसा जलाल भी पाएंगे। यहां पर ये लिखा है रोमियो 8 की 17 और 18 में, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। जैसी ग्लोरियस लाइफ में हम जीसस को देखते हैं, सोचो उसी लाइफ का प्लान तो जीसस ने हमारे घरानों के लिए सेट किया हुआ है। हम सिर्फ उसी के जलाल पर रश्क ना करें, वो अपनी ग्लोरी को ट्रांसफर करता है, अपनी ग्रेस को ट्रांसफर करता है, अपनी ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर करता है। पर किन में? बाइबल कहती है अपने फर्जंदों में, क्योंकि लिखा है अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। वारिस किसके हैं? उसके जलाल के, उसकी विरासत के। आमीन। सो यहां पांचवा जो अजर है, हम उसको जल्दी से देखें। उसके अहकाम मानने की वजह से हम अजर के तौर पर मसीह के साथ बादशाही करेंगे। कैसा अजर है जो खुदा ने सेट किया है? पांचवा अजर, दूसरा तीमुथियुस 2 की 12 में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। मैंने कहा नंबर 1 इसका अजर कि हम मसीह के साथ होंगे। नंबर 2 अजर हम उसका चेहरा देखेंगे। नंबर 3 अजर मसीह का जलाल देखेंगे। नंबर 4 अजर हम मसीह के साथ जलाल पाएंगे। नंबर 5वां अजर मैंने कहा हम मसीह के साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया। ये कैसी जलाल की प्लानिंग है, कैसी मास्टर प्लानिंग है। खुदा ने ये हमारे लिए सेट की है, याद रखो। और अगर हम इससे इस्तेफादा ना पाए तो ये हमारी कमकली है, हमारी हमाकत है। सो यहां पर छठा जो अजर है उसको देखिए, उसके सब अहकाम मानने की वजह से अजर के तौर पर हम सब चीजों के वारिस होंगे। हेवन की चीजों के हम सब वारिस होंगे, पर होंगे कैसे? उसके अहकाम को मानने की वजह से। और ये सब बेनिफिट्स हैं जो वो अपने कवानीन को मानने वालों को देता है, दूसरों को नहीं देता। यहां पर लिखा है मुकाशवा 21 की 7 में, छठा अजर मुकाशवा 21 की 7 में लिखा है, जो गालिब आए
وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہی میرا بیٹا ہوگا. سب بولو آمین. بائبل کہتی جو غالب آئے وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا. آپ مکاشوہ کا منظر پڑھ کے دیکھ لیں آسمان کا. بائبل کہتی سونے کی سڑکیں، ایسا خدا نے اسے بنایا ہے. آج دھرتی پہ میں کہتا ہوں اس جیسی نفیس چیزیں نہیں، ایسی شاندار چیزیں نہیں ہیں جو ہم نئے یروشلم میں دیکھتے ہیں. اور بائبل کہتی میں ان سب چیزوں کا وارث انہیں بناؤں گا. 7واں اجر، یہ کمال کا اجر ہے، اس کے احکام ماننے کی وجہ سے اجر کے طور پر ہم ستاروں کی مانند چمکیں گے. ہاللیلویا. یہاں پر دانیل 12:3 میں لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہوں گے. یہ اس کی پلاننگ ہے. یہ اجر وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، کیونکہ 11ویں ورس میں جو ہم نے پڑھا ہے نز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے ان کو ماننے کا بڑا اجر ہے. کن کو ماننے کا؟ قوانین کو جو بے عیب ہیں، جو برحق ہیں، جو شہادت پر مبنی ہیں. بائبل کہتی ہے ان کو ماننے کا بڑا اجر ہے. اور یہ اجر کی 7 اقسام کو میں نے کہا جو خدا کے پلان میں ہیں وہ خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے. ہم ان سے غافل نہ رہیں، لاپرواہی مت اختیار کیجیے. اس لیے جو لوگ خداوند کے ساتھ فرما بردار رہیں گے اور دوسروں کو ایمان اور صداقت یعنی راست بازی کی راہ دکھائیں گے، بائبل کہتی ہے وہ ابدی جلال میں ستاروں کی مانند روشن ہوں گے. ہاللیلویا. سب بولو ہاللیلویا. اور میں دل سے چاہتا ہوں خدا کا خادم ہونے کے ناطے کہ یہ ٹیچنگ آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اس بات پر مجبور کرے، آپ کو ابھارے، آپ کو قائل کرے کہ آپ بائبل کو پڑھو، بائبل کو فالو کرو اور بائبل کے وعدوں کو اپنی جاب، اپنے بزنس، اپنے کیریئر میں اگتے اور ان کو آپ ابھرتے دیکھو اور آپ کو لگے کہ واقعی خدا کے وعدے وہ لکھت حد تک نہیں ہے بلکہ وہ کام کرتے ہیں. ہم خدا کے کلام کو اس لیے تو زندہ کہتے ہیں، زندہ خدا کا کلام، کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ اپنے زندہ ہونا دکھاتا ہے. اگر آپ میں نے کہا آزمانا چاہتے ہو، آپ کا بزنس مرا پڑا ہے، آپ کا پریوار مرا پڑا ہے، آپ کی خود کی لائف ڈیڈ ہوئی پڑی ہے، کوئی سکھ نہیں، کوئی شانتی نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی پیس نہیں آپ کی لائف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ بائبل کو ڈیلی پڑھو اور جن چیزوں کو پڑھتے ہو انہیں اپنے اوپر لاگو کرو اور دیکھو کیسے خدا آپ کو شادمان کرتا ہے، کیسے خدا آپ کو میں نے کہا ہریاول سے بھرے گا، گواہیوں سے بھرے گا. کیونکہ جس خدا کو میں مانتا ہوں، جس کا میں پرچار کرتا ہوں، وہ ہیون کو آپ کے لیے کھول سکتا ہے، وہ ہیون کی برکتوں کو، وہ زمین کی برکتوں کے سوتوں کو آپ کے لیے جاری کر سکتا ہے. آمین. میرا خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے. آئیے اس ٹیچنگ کو قبول کیجئے اور ہم دعا کریں گے تاکہ خدا ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو سیم نہ چھوڑے اس ٹیچنگ کے وسیلے سے. اے قدوس باپ، میں تیرا خادم ہونے کے ناطے خدا ان سب کے لیے جنہوں نے خدا اس خوشخبری کو سنا ہے وہ برکت پائیں اور میں خدا ان کے گھرانوں کو، ان کی زندگیوں کو اس وقت روح میں چھوتا ہوں خداوند، اور تیرا خادم ہونے کے ناطے انہیں ہیون کے لیے خدا بلاتا ہوں. یسوع مسیح کے نام میں ہر ایک پاپ کی اسپرٹ انہیں چھوڑ کر چلی جائے، ہر ایک گناہ کی اسپرٹ چھوڑ کر چلی جائے، نشے چھوڑ کر چلے جائیں، زناکاری کی آتمائیں انہیں چھوڑ کر چلی جائیں. یسوع کے نام میں آج خداوند تیرا مسا انہیں چھوئے اور ان کی زندگیوں کو بدلے. میں سلویشن کے لیے، ہیلنگ کے لیے، بلیسنگز کے لیے اور خداوند تیرے ڈیوائن پلان کے لیے میں نے خدا دعوت دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. آج کی دعا اور یہ بائبل سٹڈی ان کی زندگیوں کو سیم نہ چھوڑے. یسوع مسیح کے جلالی اور قادر نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین. آمین. میرا خدا آپ کو برکت دے اور ہم بہت جلد ایک نئی ٹیچنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ خدا کی خوشخبری کو لے کر آئیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیچنگ بھی آپ کی زندگی کو سیم نہیں رکھے گی. آمین.